جو اس وقت ایک بابا رحمتے عرف بابا لانتے کی سربراہی میں سرگرم عمل تھی پاکستان کے خلاف، اس وقت کی حکومت کے خلاف، تو وہ جو ہے وہ ہوا، اور پاکستان جو ہے وہ آج اس بحرانی کیفیت میں جو ہے وہ مبتلا ہے، جس میں عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہے۔ معاشی طور پہ ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اپریل 2022 میں ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے اگر اس فتنے کی حکومت کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ووٹ آؤٹ نہ کیا جاتا۔ اس بحرانی کیفیت اور ان مشکلات میں پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو دوبارہ ایک ایسے آزمودہ لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو دوبارہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے آئے، پاکستان کو ان مشکلات سے باہر نکالے، اور اس مقصد کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی ریکویسٹ پہ میاں نواز شریف صاحب نے دوبارہ آ کے اپنی جماعت کو لیڈ کرنے اور قوم کو ایک امید دینے اور اس امید کو یقین میں بدلنے کا عزم لے کے وہ 21 اکتوبر کو جو ہے وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ لاہور میں مینار پاکستان پہ جو ہے وہ ان کا خطاب اور استقبال کے لیے وہاں پہ پورے پاکستان سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، بلوچستان سے، KPK سے، سندھ سے، ہر گلی ہر محلے سے لوگ انشاءاللہ تعالی اس دن لاہور پہنچیں گے۔ بنیادی طور پہ لاہور سٹی جو ہے وہ میزبان ہے، میاں نواز شریف کا بھی، اپنے قائد کا بھی، اور جو باہر سے مہمان آئیں گے ان کا بھی۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن کی ہے، جس میں شیخوپورہ، ننکانہ اور قصور اضلاع آتے ہیں۔ لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن یا ان اضلاع کی قیادت جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ دائیں اور بائیں موجود ہے۔ یہ وہ ذمہ داران ہیں جو انشاءاللہ تعالی لاہور سٹی کے ساتھ مل کے میزبانی کا فرض بھی نبھائیں گے، اور اس فرض کو نبھانے کے ساتھ ساتھ استقبال میں بھی ان کا حصہ جو ہے لاہور کے بعد سب سے زیادہ ہوگا۔ باقی اضلاع اور باقی ملک کے طول و عرض سے لوگ اپنی اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے، اور جو خطاب ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا وہ یہاں پہ موجود جلسہ گاہ میں لوگ براہ راست سنیں گے، اور اس جلسہ کو یقیناً میڈیا جو ہے وہ لائیو کور کرے گا، اور باقی ملک کے طول و عرض میں بھی اس دن میاں نواز شریف صاحب کو سنا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب اس دن قوم کو نہ صرف امید دلائیں گے بلکہ اس امید کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ راستہ اور اس طریقہ کار کا تعین بھی فرمائیں گے کہ جس پہ چل کے اس بحران، اس مشکل کو، جو کہ بہت بڑی مشکل ہے، پاکستان اس وقت کوئی شک نہیں کہ مشکل کا شکار ہے، لیکن یہ مشکل جو ہے یہ شاید 2013 کی مشکلات یا وہ عذاب جو لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کی صورت میں موجود تھا، شاید اس سے بڑی یہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کا تعین بھی فرمائیں گے۔
اپنا بیانیہ، اپنی پالیسی، اس کے اوپر بھی وہ اظہار خیال کریں گے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ یا محور ہوگا وہ پاکستان ہوگا۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں اس میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اپنا مینیفیسٹو بھی دے گی، اس میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کیا جائے گا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جدوجہد اور میاں نواز شریف کی واپسی کا جو مرکزی جو محور ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام ہیں، اور عام آدمی کی مشکلات اور عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنا ہے۔ میں جو لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن کی جو قیادت یہاں پہ موجود ہے، میں ان کا اپنی طرف سے بھی اور جماعت کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں پوری طرح سے پرامید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ذمہ داری انہوں نے لی ہے اس کو بھرپور انداز سے جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس بارے میں جو بھی ڈیٹیلز ہے اس کو بھی جو ہے وہ طے کریں گے۔ تو آپ احباب کا بہت شکریہ۔ میں ایک عرض کروں گا کہ جو بھی آپ نے کویشچن مجھ سے یا میرے ساتھ جو لاہور ڈویژن کے قائدین بیٹھے ہیں ان سے کریں۔ ایک تو آپ جو کویشچن جس سے کریں وہ ڈائریکٹ کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو مقصد بیان کیا ہے یا جو آج کی ہماری میٹنگ کا ایجنڈا ہے، آپ کے کویشچنز انہی سے متعلق ہوں تو زیادہ مناسب ہو۔ اچھا راز صاحب، ایک تاثر دیکھنے میں آیا کہ جو نون لیگ ہے وہ اگریسو بیانیہ لے کر چل رہی تھی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بڑا بھرپور بیانیہ تھا، لیکن کچھ ٹائم سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات طے پا گئے ہیں جس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو گفتگو کرتی تھی نون لیگ کی قیادت اسے بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ کیا کوئی ایسے معاملات طے پائے ہیں آپ کے؟ یہ بالکل تاثر جو ہے وہ بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور عام آدمی کی فلاح و بہبود یہ ہماری جو ہے وہ اسٹرگل کا محور ہونا چاہیے، یا ہم اپنے دکھڑے لے کے بیٹھ جائیں کہ میرے خلاف جی فلاں نے پرچہ دیا تھا، مجھے فلاں نے جو ہے وہ جیل میں ڈالا تھا، میں فلاں آدمی کو جو ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ کروں گا، میں فلاں آدمی کو جو ہے وہ پکڑ کے جیل میں بند کروں گا۔ یہ اسی چیز نے تو بٹھایا ہے ہمارا کہ میں بند کر دوں گا، میں اس کو بھی پکڑ لوں گا، میں اس کو بھی پکڑ لوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اگر 3.5 سال اس ملک میں نہ ہوتا، 3.25 سال، تو آج ہم اس مصیبت میں جو ہے وہ بیٹھے ہوتے۔ اسی انتقامی سوچ نے اور اسی پکڑ دکڑ کی سوچ نے کہ جی میں نے چھوڑنا ہی کسی کو نہیں ہے، میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اس نے جو ہے وہ اس ملک کو اس جو ہے وہ دلدل میں دھکیلا ہے۔ اس ملک کو آپ اس سے نکالیں، یہ آپ کا ہمارا سب کا جو ہے وہ ملک ہے۔ پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان زندہ و پائندہ ہوگا تو سارا کچھ ہی ہوتا رہے گا۔ جنہوں نے ہمارے ساتھ یا ہمارے قائد کے ساتھ یا ہماری جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تجاوز کیا ہے تو وہ ہمیں بھولے گا کوئی نہیں، کوئی جو ہے وہ کوئی نام ہمیں نہیں بھولے گا، یہ آپ فکر نہ کریں۔ وقت آنے پہ جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے، لیکن اس وقت میاں نواز شریف جو ہے اگر قوم کے لیے امید لے کے نہیں آئے گا اور اس امید کو یقین میں نہیں بدلے گا، اور ہم بھی وہی گردان جو 3.25 سال سب کو پکڑ لیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اسی کے اوپر لگ جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے بھی اور ملک سے بھی زیادتی کریں گے۔ واپس آ رہے ہیں اور جو مسلم لیگ نواز کا ورکر ہے وہ خاصا چارج نظر آ رہا ہے، ابھی تک جو حفاظتی ضمانت ہے اس کے متعلق کیا سٹیٹس ہے، وہ کب تک لی جائے گی؟ اگر دیکھیں کہ وزیر داخلہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میاں صاحب پاکستان آئیں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ کوئی تصادم کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو ورکر کوئی ریٹیلیٹ کریں گے؟ وزیر داخلہ صاحب نے تو اپنے بیان سے کو میرا خیال 10 مرتبہ رجوع کر لیا ہے، آپ ابھی تک اسی بات کو لے کے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے ان کی، اس کے متعلق سارے انتظامات سے مراد کے
ہماری لیگل ٹیم نے جو ہے وہ پوری تیاری کر لی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ پروٹیکٹیو بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور ریسیپشن کے بعد وہ عدالت کو سرنڈر کریں گے۔ رانا صاحب، لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ تھا مسلم لیگ نون کا، اب یہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے اپوزیشن آپ کی تو ساری جیلوں میں ہے، جو آپ کا مخالف میڈیا تھا وہ بھی آفیئر ہے، اور باقی بھی میدان خالی ہے سارا کچھ لیول؟ نہیں، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی آف ایئر ہے یا کوئی اپنا جیل میں ہے، کوئی ہم نے تو کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنایا، کسی کے اوپر کوئی ہیروئن ڈالی ہے ہم نے، یہ نون لیگ کی یا کوئی چرس کا ٹرک کسی کے اوپر ڈالا ہے ہم نے۔ معاملہ یہ ہے کہ یا کسی کے خلاف ہم کو مدعی بن کے سامنے آئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے، یا تو آپ ثابت کر دیں کہ 9 مئی انہوں نے ہمارے کہنے پہ کیا ہے، اور 9 مئی سے پہلے جو جمعہ پارک میں ہوتا رہا وہ ہمارے کہنے پہ ہوتا رہا ہے۔ وہ بھائی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی یا کوئی بھی آدمی، میں ہوں آپ ہوں، یہاں پہ کوئی جرم کریں تو پھر مجھے اس لیے معاف کر دیجیے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کو ایک سازش کے تحت پاکستان کے دفاع پہ حملہ کیا گیا۔ پاکستان کا سب سے منظم ادارہ اور دفاع کا ذمہ دار ادارہ، اس ادارے کے اندر بغاوت، میوٹنی کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اگر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے تو اس کے اتنے تباہ کن اثرات ہوتے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ بلڈ شیڈ جو ان لوگوں کی جو ہے وہ کے پیش نظر تھا، جس طرح سے یہ آپ مجھے بتائیں نا کہ نومبر میں لانگ مارچ، 29 کو ایک تعیناتی ہونی تھی اور 26 کو اسلام آباد کا گھراؤ، انسانوں کا سمندر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی آپس میں سیکوینس نہیں ہے؟ یا قوم جو ہے وہ نا سمجھ ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سارا کچھ جس مقصد کے لیے ہو رہا تھا، اگر وہ مقصد جو ہے اگر اس میں یہ نعوذ باللہ کامیاب ہو جاتے تو شاید آج ہم اس صورت میں نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ انہوں نے جرم کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے، پاکستان کے دفاع کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں۔ اس کی معافی نہیں ہو سکتی، معافی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو جرم جس نے جو کیا وہ فیس کرے، باقی جو لوگ ہیں وہ لڑیں الیکشن، ہم نے کسی کو نہیں روکا، نہ ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ جو کسی کو ہے وہ جو ہے وہ روکا جائے۔ باقی ہم کسی کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کرنے یا ان کے خلاف مقدمات کرنے، بلکہ ہمارا تو ہم نے تو اس بات کو کبھی اس بات کو اس طرح سے بھی نہیں سوچا کہ ہم آگے یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آگے بھی ہم سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کریں گے، پاکستان کو خوشحال کریں گے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، جو قانون جو راستہ ہے قانون کا وہ اپنے طور پہ احتساب ہو یا ادروائز ہو وہ لیتا رہے گا۔ تو جو لوگ 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کے خلاف پروسیکیوشن چل رہی ہے، آپ اس کی ڈیٹیلز میں جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس کا کچھ حصہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا، لیکن شاید سارا نہ لایا جا سکے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کنسیشن یا رعایت ہونی چاہیے۔ جی ایک ان سے لے لیں۔ جی تنظیمی سطح کی بات ہے، نواز شریف صاحب کو کوئی رپورٹ چادرا کے حوالے سے رپورٹ کی گئی ہے، ایک دوسری بات یہ کہ کیا ان کو بتایا کس کے حوالے سے؟ چادرا کے جلسے کے حوالے سے ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ لاہور میں نون لیگ کی جو گرپ ہے کیا وہ کم ہو رہی ہے، اس حوالے سے کوئی نواز شریف صاحب کو رپورٹ کی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، تنظیمی طور پہ جو ہم نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، بعض لوگ پھر اس کے اوپر بھی گلا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ شاید زور زبردستی کر رہے ہیں۔ دیکھیں تنظیمی طور پہ لوگوں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سٹریس بھی کیا جاتا ہے اور تھوڑا بہت باز پرس بھی کی جاتی ہے، آخر آرگنائزیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے جو ٹارگٹس پی پی وائز دیے ہیں وہ ٹارگٹس ہمارے ورکرز کے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کسی صوبائی حلقے میں 200، 500 یا 1000 کا ٹارگٹ ہے، لاہور ڈسٹرکٹ ڈویژن میں غالباً 2000 کا ہے، اور لاہور سٹی میں 3000 کا ہے، 3400 کا ہے۔ یہ جو ہے یہ ہمارے ورکرز کے ٹارگٹ ہیں۔
یعنی ہم اس حلقے کے اپنی صوبائی تنظیم کو اور وہاں پہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 200 ورکرز کو لے کے آنا ہے، آپ نے اس حلقے سے 2000 ورکرز کو لے کے آنا ہے. تو یہ تنظیمی طور پہ ہم اس کو ممکن بنائیں گے. باقی جو عوام ہیں، عوام کے اوپر تو کوئی کسی کی پابندی نہیں ہے. لوگ اس حلقے سے، یعنی جس حلقے سے ہم 2000 یا 3000 کہہ رہے ہیں یا 200 کہہ رہے ہیں، اس حلقے کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 4.5 لاکھ ہے. یعنی ایک صوبائی حلقے کی پاپولیشن 4.5 لاکھ ہے. ایک قومی اسمبلی کے حلقے کی آبادی جو ہے وہ 9.5 لاکھ ہے. تو اس 4.5 لاکھ میں سے باقی عوام ہم بالکل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا. باقی عوام جو ہے وہ ہم اگر اپنے ٹارگٹ کے مطابق 1000 ورکرز کو لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ 2000 4000 10,000 آدمی اپنے طور پہ بھی آئیں گے. تو اس بارے میں جو ہے وہ ہماری جو تنظیمی گرپ ہے وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو لسٹیں تک بھی شیئر کر لیں گے اگر آپ اس کی ضرورت محسوس کریں کہ جس حلقے سے 200 کی ذمہ داری ہے، باقاعدہ 200 کی لسٹ ہے ہمارے پاس، 500 کی لسٹ ہے، 1000 کی لسٹ ہے، 2151 لوگوں کی لسٹ ایک حلقے سے ابھی کل جو ہے وہ دوست نے یہاں جمع کروائی ہے. ایک آدمی کا نام ہے، اس کا نمبر ہے. ہم بھی ان کو فون پہ چیک کریں گے، آپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ورکرز کا معاملہ ہے. تو یہ جو ہے یہ گرپ جو ہے یہ آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ خود کہیں گے کہ وہ درست نہیں ہے. یہ گرپ پوری طرح سے مضبوط ہے. تنظیمی طور پہ جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں وہ ہر حال میں میٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے دوست جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. یہ ذمہ داران جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. ایک منٹ باری باری ہم جی آپ نواز شریف صاحب کے لیے حفاظتی بیل لینے جا رہے ہیں. بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی حفاظتی بیل ہے کہ نہ اس کا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے لی جائے گی، نہ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے. اور کیا اتنی آپ کو شیورٹی مل گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو حفاظتی بیل مل جائے گی تبھی یہ تمام انتظامات ہو رہے ہیں، یا کوئی بیک ڈور سے خلائی مخلوق کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ نہیں، ہم ایسے اشاروں پہ یقین نہیں رکھتے، اور ہماری لیگل ٹیم اور ہمیں اپنے کیس کے جو فیکٹس ہیں اس کے پیش نظر ہمیں پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، اور ان کے کیس میں اتنی سختی نہیں ہے کہ ہمیں یہ ریلیف نہ ملے. ایسے ریلیف جو ہیں وہ 20 لوگوں کو اس سے پہلے ملے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے بغیر کسی اشارے اور کسی گارنٹی کے کہ یہ ریلیف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو ملے گا. یہ بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بار بار اشارہ کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں، اور آپ پر شاید اشارہ کر رہی ہے کہ نون لیگ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے صرف. اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن فوری ہونی چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس پر خاموش ہے کہ الیکشن فوری ہونے چاہیے یا نہیں. ہم بالکل خاموش نہیں ہیں. ہم نے جس دن PMLN کے وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہے، ہم نے بھرپور انداز میں یہ مطالبہ کیا کہ الیکشن جو ہے وہ جتنی جلد ہو سکیں وہ کروائے جائیں، اور یہ حلقہ بندی میں ڈی لمیٹیشن میں جو یعنی تخفیف کی گئی ہے اس کے ٹائم میں، یہ اس دن ہماری تجویز تھی، ہمارا مطالبہ تھا، اور اس کے اوپر جو ہے یہ فروری سے جنوری تک جو ہے وہ اس کو محدود کیا گیا. باقی جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ دیکھیں نا، گھوڑا اگر گھاس سے دوستی کرے گا تو پھر کھائے گا کیا. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں ہمارا مخالف ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے. ہمارا ووٹ جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے، وہ برے سے برے حالات میں بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہوتا ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے. اس کو متحرک کرنا، اس کو ایکٹیویٹ کرنا جو ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو آپ کو دکھائیں گے. باقی پیپلز پارٹی نے ہمارا مخالف ووٹ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا ہے، تو وہ اگر ہمارے ساتھ اس قسم کی گفتگو نہیں کرے گی، ہمارے خلاف باتیں نہیں کریں گے، تو پھر وہ کس طرح سے اٹریکٹ کریں گے. تو اس لیے انہیں سیاسی طور پہ جو ہے وہ جو سوٹ کرتا ہے وہ انہیں کہنے دیں. آپ سمیت تمام مسلم لیگ کہہ رہی ہے 21 تاریخ کو میاں صاحب پاکستان کو کرائسس سے نکالنے آ رہے ہیں.
अप्रैल 2022 को इमरान खान जो क्राइसिस छोड़ के गए, मियां शहबाज शरीफ ने न सिर्फ उसको ऑन किया बल्कि मज़ीद उसे डिफन किया 16 माह में। क्या मियां साहब आगे शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे बेअगी की तई? मामला ये है कि अगर आप हक़ाइक़ से पूरी तरह आगाह होते तो ये ना कहते कि मियां शहबाज शरीफ ने उस बहरान को डीपन किया। उस बहरान का को जो है वो जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट में धकेल रहा था उससे बचाया मुल्क को। आप देखें कि वो उस वक्त सूरत हाल क्या थी, यानी IMF के साथ मुआहदा कर चुके थे और जाते जाते उस मुआहदे को भी जो है वो वायलेट कर गए। उसके बाद फिर जो हशर पाकिस्तान का किया IMF ने और किस तरह से जो है वो उन्होंने जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट थी वो आपके इल्म में है, सारी वो लंबी बात है। तो मामला ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इसके ऊपर मियां नवाज शरीफ और पूरी कौम उनको शाबाश देनी चाहिए। बाकी रही बात कि अब इस मुल्क को आगे इस बहरान से किस तरह से निकालना है, तो वो उम्मीद जो है वो मियां नवाज शरीफ। प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिलती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास प्लान बी क्या है? क्योंकि हमने 2007 में देखा जब इस्लामाबाद आए थे तो प्लान बी आपके पास नहीं था तो उनको वापस फिर सऊदीया भिजवा दिया गया। तो प्लान बी क्या है? इस दफ़ा कोई प्लान बी नहीं है और ये अगर जो है ना मैं इसके साथ मुतफिक नहीं हूँ। बाई आल मीन्स मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को शाम जो है वो 5 साढ़े 5 बजे जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और 6 बजे इंशाअल्लाह ताला वो मीनार पाकिस्तान या इकबाल पार्क में होंगे। आप लास्ट क्वेश्चन ये करने उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका जी। निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन करवाना, लेकिन वो एक सियासी एजेंडे पर नजर ये बता रही हैं कि वो एक सियासी एजेंडे पर हैं। तो आप क्या इस बारे समझते हैं? दूसरी ये बात है कि अभी तक आप पंजाब मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो अभी वज़ा नहीं किया गया, तो और नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, आइंदा जब नवाज शरीफ साहब पहुँचेगा वो इंतखाबी बयानिया क्या होगा? इंतखाबी बयानिया या जो भी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बयानिया जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब का जो ख़ताब होगा वो इसी यानी पे मुहित होगा और इंशाअल्लाह ताला वो उस दिन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की माजी हाल और फ्यूचर की पॉलिसी से मुतल्लक जो है वो एक बड़ी जामे गुफ्तगू जो है वो अपने अवाम से जो है वो करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन जी। कुछ लोग जो है आपके इत्तेहादी भी रहे हैं वो ये तासुर दे रहे हैं अपने बयान से कि नवाज शरीफ डील के जरिए गए थे और डील के जरिए आ रहे हैं। अब जो खाकी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उनको ग्रीन सिग्नल दिया तो पाकिस्तान बड़े कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस जवाब? वो इस मुल्क और कौम की इस मुल्क जिस बहरानी कैफियत में है उस ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उनकी जमात है हमारे हम सब के मुतालबे के ऊपर जो है वो वापस आ रहे हैं। ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी किसी डील के तहत वापस आए हैं। वो पाकिस्तान के आवाम को उनके फ्यूचर से महरूम करने के लिए उन्हें धकेला गया था, उन्हें निकाला गया था और उन्हें जो है वो बाहर ज़बरदस्ती जो भी हालात पैदा हुए और उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता और आज वो जो है वो पाकिस्तान की एक उम्मीद बन के जो है वो वापस आ रहे हैं। इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो इंशाअल्लाह ताला अपनी मौत आप मर जाएगा जी। लास्ट हमारे बयानिए का महवर जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम है जी। लास्ट क्वेश्चन जी। दीजिएगा कि मीनार पाकिस्तान पे कितना मुस्लिम लीग क्राउड इकट्ठा कर पाएगी? दूसरा, पहले की 2 दफा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब आए, उनको एक अवाम ने चुना तो मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। इस दफा आपको क्या यकीन है कि मुद्दत पूरी कर पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि वो आएंगे, अवाम उनके ऊपर एतमाद का इजहार भी करेंगे, मैंडेट भी देंगे और इंशाअल्लाह मुद्दत भी पूरी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।